إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، جو کچھ بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری مصیبتوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو اللہ رب العالمین تم سے روک دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اسے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب بستی والے ظلم کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور بہت ہی سخت ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہونے کے بعد ہمارے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا ہے، ہمیں جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہم اس مقصد میں اگر ناکام ہیں، فیل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کو یہ حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان فرمایا کہ ہم نے گزشتہ قوموں کو جو ہلاک کیا ہے، هل تحس منهم من احد، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کر پاتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا،
یا ان کی آوازیں تمہارے کانوں میں پہنچتی ہیں؟ کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، تاریخ سے نام و نشان مٹا دیا۔ زمین کے اندر ایک حیثیت رکھتی تھی، ان کی حیثیت کو ہم نے ختم کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا، شرک کیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے زمین پر فتنہ و فساد کیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھایا۔ وجہ کیا ہے؟ اس زمین کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بہت سارے وجوہات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے مامون ہو گئے ہیں؟ یہ تدبیر چلے اور اللہ رب العالمین تدبیر چلنے والا نہیں، یہ سازش کریں، یہ چال چلے، کیا اللہ رب العالمین کی تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ رب العالمین بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تمہاری تدبیریں الٹی پڑ سکتی ہیں، تم علاج کراؤ، دوا لڑ جائے، مر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین اسی دوا کو، جو لڑی ہوئی دوا ہے، اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تم اپنی تدبیریں سوچ کر کے رکھو، تم اپنی چال چلو، لیکن یہ مت بھولو کہ آسمان پر تمام طرح کی تدبیریں چلنے والا، تمام طرح کی تدبیریں کرنے والا مدبر الامور ساتویں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔ طرح طرح کی سازشیں کر لو، طرح طرح کی چالیں چل لو، ہر چال کو اللہ تعالیٰ عرش الہی پر سے ناکام بنانے کے لیے کافی ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے دار الندوہ میں بیٹھ کر کے میٹنگ کی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مشرکین اپنی اہم میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ابلیس بھی آیا ایک بزرگ شخص کی شکل میں، اس نے بھی بہت سارے مشورے دیے، مشوروں کی سراہنا کی، جو مشورے اچھے نہیں لگتے تھے ان مشوروں کا انکار کر دیتا، اور جو مشورے اچھے لگتے، یعنی ایسا مشورہ اس نے قبول کیا یا لوگوں کی رائے اس طرف، اس لوگوں کا ذہن اس طرف ڈالا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ایسے مشورے کی اس نے سراہنا کی۔ مگر اللہ رب العالمین آسمان سے ساری چیزیں بیٹھ کے دیکھ رہا، اللہ رب العالمین یہ چیز نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں، اسلام سے چڑھتے ہیں، اسلام دشمنی لے کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے باقاعدہ چندہ دیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے طرح طرح کا تعاون پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم رسولوں کی بھی مدد کرنے والے ہیں، اور ان پر جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہو، ان کے بعد جو کڑیاں چل رہی ہیں مسلمان ہو، ان سب کی اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ مدد کرنے پر آ جائے تو پھر یاد رکھو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ ہم حسبنا اللہ کہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اپنا عقیدہ درست کریں، مشرک نہ بنے، توحید پرست کی زندگی گزاریں، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ جس طرح سے گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا ہے، ویسے ہی ہماری بھی اینٹ سے اینٹ اللہ تعالیٰ بچا دے گا۔ اور مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسی لیے لاتا رہتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب لے کر کے آتا ہے۔ کیوں چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا ہے؟ کہیں قحط سالی ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں بکثرت اموات ہے، کہیں اور کسی شکل میں اللہ رب العالمین عذاب لے کر کے آتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں،
ہماری اصلاح ہو جائے، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت رکھنے والوں اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کہیں اجتماعی عذاب، کہیں انفرادی عذاب، ان چیزوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ اور یہ ساری چیزیں چیخ چیخ کے چلاتی ہیں، چیخ چیخ کے پکارتی ہیں، دیکھو مجھے جو دید عبرت نگاہ ہو، دیکھو مجھے جو دید عبرت نگاہ ہو، مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ اگر تمہارے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس پہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر چیخنے چلانے کی، جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے جس کمی کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب آیا ہے، جس کمی کی وجہ سے وہ لوگ اس عذاب کی چپیٹ میں ہیں، اس فتنے کی چپیٹ میں ہیں، ہم بھی کہیں اس کے گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اور اسلام والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ساری چیزیں یا ایسا حکم دے رہا ہے، تو ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ساری چیزیں۔ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بت پرستی نہیں کرنی چاہیے، بدعات و خرافات میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ماہ رجب ہے، بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کے خلاف اس ماہ کے اندر عمل انجام دیتے ہیں۔ اس رجب کے مہینے میں بہت ساری بدعیہ چیزوں کو انہوں نے ایجاد کر لیا ہے اور اسے ثواب سمجھتے ہیں۔ اس رجب کے مہینے کو ایک تو اللہ کا مہینہ قرار دیتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، کسی آیت میں، کسی حدیث میں رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں۔ اگر کہا گیا ہے تو محرم کے مہینے کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، محرم کے مہینے کو کہا گیا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہر مہینے کا خالق ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو خاص کر دے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تو اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جانے لگا، اللہ کی اونٹنی۔ کیا دوسری اونٹنیاں اللہ کی نہیں؟ ساری اونٹنیاں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن رجب کے مہینے میں مہینے کو خاص طور سے یہ کہا جائے کہ اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ حدیث کہیں بھی ملتی نہیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہے، یہ سب من گھڑت موضوع باتیں ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں اسی مہینے کے اندر۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے عن امرہ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے اس سے آگے نکل جاتے ہیں یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں، افراط و تفریط کے شکار ہیں، نبی کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پکڑ لے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پکڑ لے، یعنی دنیا کے اندر وہ فتنے کے شکار نہ ہو جائیں اور مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ ایسے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے، ان کی اتباع پیروی کرنی چاہیے، ان کی اتباع پیروی میں کامیابی ہے، نافرمانی میں سخت سے سخت عذاب ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم و جبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو تیار ہے۔ انسانوں پر انسان ظلم کر رہا ہے اور اسی ظلم کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ ظلم کرنے اور بندوں کے ساتھ ظلم کرنے پر گزشتہ قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی بھی قومیں اللہ نے ہلاک و برباد کی ہیں سب اپنے گناہوں کی وجہ سے برباد ہوئی، اپنے غلطیوں کی وجہ سے برباد ہوئی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم پر آ رہی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تم نے مصیبتیں پال رکھی ہیں، تمہاری سازشیں ہیں، تمہیں اس غلطی نے تمہیں آ پکڑا ہے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بوئے ہیں وہی کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
سب کے سب جتنے بھی گرفتار ہوئے اللہ کے عذاب میں سب اپنے گناہوں کے جرم میں گرفتار ہوئے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے تیز و تند آندھیوں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ کون سی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آندھیوں کے ذریعے ہلاک کر دیا؟ تیز و تند ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ یہ قوم عاد تھی، جسے خلفائے نوح کہا جاتا تھا کہ یہ نوح علیہ السلام کے خلیفہ ہے۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی یہ قوم ہے۔ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے نہایت تیز اور تند ہوا، ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہی ہوا زمین سے کنکریاں لے کر کے آسمان تک جاتی اور ان پر آسمان سے برساتی، خود انہیں اٹھا کر کے آسمان تک لے کے جاتی اور آسمان سے نیچے زمین پر دے مارتی، اور جب زمین پر گرتے تو ان کے سر اور دھڑ الگ ہو جایا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ کھینچا قرآن مجید کے اندر، فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، یہ ہوا ان پر 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اتنی خطرناک ہوا، کنکروں کی بارش اس ہوا کے اندر، خود انسانوں کو آسمانوں تک لے کر کے جائے اور زمین پر لا کر کے ایسا پٹخے کہ گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ یہ کون سی قوم تھی؟ وہی قوم تھی جو اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتی تھی، سپر پاور سمجھتی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے راستے اور گھر بناتی تھی، طرح طرح کے اس کے اندر نقش و نگار کیا کرتی تھی۔ یہ انہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، رسولوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین نے ایک ہوا کے ذریعے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ اپنی طاقت پر جنہیں گھمنڈ تھا، ہوا کے سامنے پیر نہیں جما سکے، ٹک نہیں سکے۔ اور ایک قوم وہ بھی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، جسے اللہ رب العالمین نے چیخ کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ قوم جسے عاد ثانی کہا جاتا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے کہو کہ اس پہاڑ سے زندہ حاملہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نکالے، کہ اونٹنی نکلے تو حمل والی ہو، بعد میں پریگننٹ نہ ہو، پہاڑ سے نکلتے ہی پہاڑ اسے جنم دے اور جنم سے ہی وہ حمل والی اونٹنی ہونی چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پورا کر دیا، حمل والی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی، اور یہ بجائے ایمان لانے کے اس اونٹنی کا انکار کر دیا اور صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی انہیں مہلت دی۔ 3 دن کی اس مہلت میں یہ لوگ کیا کیے؟ اسی اونٹنی کو مار دیے، اسی اونٹنی کو مار دیے، اس کی کونچے کاٹ دی، مار ڈالا اسے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے چیخ سے پکڑ لیا۔ ظالم کہا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتا، جو لوگوں پر ظلم کرتا، رسول اللہ کی حدیثیں باتیں نہیں سنتا، نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، ظالم ہے وہ شخص۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، چیخ نے انہیں پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں آندھے منہ پڑے رہے، جہاں تھے وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے۔ ان کے اس چیخ نے ان کی ساری نقل و حرکت کو ختم کر دیا، خاموش ہو گئے اس چیخ کے سامنے۔ اتنی سخت چنگھاڑ اور چیخ تھی کأن لم یغنوا فیہا، ایسے آندھے منہ پڑے رہے گھروں میں جیسے ان گھروں میں کوئی آبادی ہی نہیں رہی۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں میرے بھائیوں، ظلم سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، ایک دوسرے کے لین دین میں ناپ تول میں کمی سے باز آ جاؤ، طرح طرح کی شکلیں ہیں اللہ رب العالمین کے عذاب دینے کی۔ اس دنیا کے اندر بھی طرح طرح کی شکلوں میں اللہ نے عذاب دیا ہے، اور جہنم میں جو مختلف قسم کے عذاب اللہ نے تیار کیے ہیں اس سے تو اللہ ہی محفوظ رکھے۔ اللہ سے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے کہ اللہ جہنم سے محفوظ فرما لے، جہنم سے بچا لے۔ تو جہنم تو ابھی بہت آگے، اس سے پہلے ہی یہ سارے مناظر دیکھنے پڑ رہے ہیں۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جن قوموں کو بھی اللہ نے ہلاک کیا ہے تمام کی تمام قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا مِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ کون ہے جسے زمین کے اندر دھسایا؟ وہی قارون ہے جسے اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، جسے اپنی دولت پر بڑا ناز تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گھمنڈ پر اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہ کہاں جانا ہے، کون سی کورٹ کچہری میں جانا ہے، کیا میرے پاس کم ہے؟ دولت پر ناز کرنے والے قارون کا حشر دیکھ لو، قارون کا حشر دیکھ لو۔ اس کا خزانہ اتنا تھا کہ اس کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے چند لوگ چاہیے تھے، اور وہ چند طاقتور لوگ جب خزانے کی چابی اٹھاتے تھے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اس کے بوجھ سے جھکے جاتے تھے، اس کے وزنائی سے وہ جھکے جاتے تھے۔ خزانے کی چابی کا یہ عالم ہے تو پھر آپ سوچو خزانہ کتنا رہا ہوگا۔ مگر اللہ رب العالمین نے اسے خزانے اور اس کے محلات سمیت اس کے جو پیلس تھے اس پیلس سمیت زمین کے اندر دھسا دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اس کو بھی خاموش کر دیا۔ قارون کی دولت کچھ کام نہیں آئی۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو روپیہ پیسہ بیٹے اولاد دوست احباب کچھ کام میں نہیں آتے ہیں۔ وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا شخص ڈاکٹروں سے رحم کی بھیک مانگتا ہے کسی طرح مجھے بچا لو، رشتہ دار اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب کچھ آپ ہی ہیں کسی طرح بچا لو۔ اللہ کا اگر حکم آ گیا ہے تو دنیا کے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر کچھ کام میں نہیں آ سکتا، اسے موت کا گھونٹ پینا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے اچھے اعمال انجام دے لو، فتنہ فساد میں مبتلا نہ ہو، ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرو، اللہ کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرو، سستی غفلت میں زندگی نہ گزارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی مخالفت نہ کرو، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ہر طرح کی جو حق چیزیں ہیں ان حق چیزوں پر عمل کرو، جو باطل ہیں تمام باطل چیزوں کو ترک کر دو، ورنہ اسی طرح کا حشر ہوگا، وہ رب آج بھی عذاب دینے والا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک قوم وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ڈبا کر کے۔ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ میں ہی اللہ ہوں، بعد میں اس پر الوہیت کا بھی دعویٰ کیا کہ میری عبادت کی جانی چاہیے، میری پرستش کی جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس ظالم کو اس کے لشکر سمیت جو اس کی حفاظت کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے، اسے ہر طرح کی فیسلٹی دیا کرتے تھے، ہر طرح کے فتنے سے ہر طرح کے خطرے سے اس کی حفاظت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پورا لشکر سمیت اسے دریائے قلزم کے اندر ڈبو دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جس جانب سے چاہے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جس طرف سے بھی پکڑنا چاہے تم روک نہیں سکتے ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت، یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت، اس قدرت والی ذات سے ڈرو۔ آپ ہم سب لوگ سن رہے ہیں کہ امریکہ کا ایک شہر لاس اینجلس کے اندر تقریباً ایک ہفتے سے آگ لگی ہوئی ہے، ایک ہفتے سے آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے امریکی میڈیا کے مطابق 12,000 فائر فائٹرز لگے ہوئے ہیں، اسی طرح سے 11,500 فائر انجن اس میں عمل انجام دے رہے ہیں، فائر انجن 60 طیارے ہیں اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ساری کی ساری کوشش ناکام ہے، ساری کوشش ناکام ہے۔ اتنی ساری، وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، وہ امریکہ جو فلسطین کے اندر معصوم ننھے منھے دودھ پیتے بچوں کو مارنے میں برابر کا شریک رہا، برابر کا مددگار رہا، اسی امریکہ کے شہر کے اندر، سب سے قیمتی شہر کے اندر، جہاں پر مشہور ہے کہ ہالی ووڈ کے جتنے بھی ہیروز ہیں، سپر اسٹار ہیں، سب کے گھر وہی ہیں، بہت ساری کمائیاں اسی شہر سے ہوتی ہے امریکہ کو۔ لیکن آج وہی امریکہ جو دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، اللہ کے اس عذاب کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے، اور جو کیلیفورنیا کا فائر بریگیڈ کا عملہ ہے اسے یہ کہنا پڑا، ڈپارٹمنٹ کا جو نائب امیر ہے اسے یہ کہنا پڑا، ہمیں قدرت کے رحم کی ضرورت ہے،
یعنی یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، اسے تسلیم کرنا پڑا کہ یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے، ہماری جتنی طاقت تھی سب ہم جھونک چکے ہیں، سب ہم جھونک چکے ہیں۔ یہی بات فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، اب آنکھ کھلی ہے جب تم غرغرے کی حالت میں پہنچ چکے ہو، اس لیے یہ وقت آنے سے پہلے ظلم سے باز آ جاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی سیلاب آئے تبھی آفت ہے اللہ کی، ہمارے گھر جل جائے، گھروں کو آگ لگ جائے، محلے کا محلہ تباہ ہو جائے تبھی ہم اس کو آفت سمجھتے، ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ بازو والے کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، بازو والے کی گاڑی جل جائے، بازو والے کا گھر جل جائے، یا کسی اور حادثے کا شکار ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس پر آفت آئی، ہم پر تھوڑی آئی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی آفت ہے کہ تم آپس میں اختلاف کرو، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ خاندانی جھگڑوں میں پھنس کر کے کورٹ کچہری کے چپل رگڑتے رگڑتے تمہاری عمریں پیٹ جائیں، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ طرح طرح سے شکل میں اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے، کیوں بھول جاتے ہو ان چیزوں کو؟ اس لیے اختلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس میں سے ایک دعا رد کر دی تھی، وہ دعا یہی تھی کہ اے اللہ میری امت کو اختلاف میں مبتلا کر کے تباہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رد کر دیا، لہٰذا آج امت اسی اختلاف کے اندر مبتلا ہے، اور یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اختلاف سے بچاؤ، اتحاد کا دامن تھامو، اتحاد پر رہو، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عافیت کا سوال کریں، ٹکرانے والے سوالات نہ کریں، دیکھ لیں گے تو ہوگا، دیکھ لیں گے تو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ٹکرانا نہیں ہے، ہمیں عافیت کا سوال کرنا ہے، لڑائی جھگڑے آپسی خاندان کے اندر نہیں ہونا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف نہیں ہونا ہے، اس لیے ٹکراؤ مت، ٹکرانے سے تمہاری طاقتیں ٹوٹ جائے گی۔ جو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اگر نہیں تھامو گے تو رسی ٹوٹے گی تو نہیں لیکن رسی چھوٹ ضرور جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو اہمیت دو، اور یہ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اسے عبرت کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن معصوموں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے ان معصوموں کی آہیں رائگاں نہیں گئی، ان معصوموں کی آہیں رائگاں نہیں گئی ہے، کیونکہ وہ چھوٹی بچی غزہ کے اندر جب مارا تھا ان لوگوں نے تو اس نے کہا تھا میں اپنے رب کو سب جا کر کے بتاؤں گی، میں اپنے رب کو سب جا کر کے بتاؤں گی۔ اس معصوم کی ویڈیو کئی جگہ پر وائرل ہوئی، لیکن اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اسی معصوم کی آہ ہے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، فرشتوں راہ دے دو اسے اللہ کی مدد لانے کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ آہ جو ہے مظلوم کی آہ سے بچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، جن پر آپ ظلم کیے ہو، کسی کا لے کے بیٹھے ہو اسے ادا کر دو۔ دنیا کے اندر ہی ظلم کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، ظلم کا عذاب دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے، ہمیں اپنی شکل میں بھی ملتا ہے، ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ ملتا ہے، اور طرح طرح سے اللہ رب العالمین ظلم کا مزہ دنیا کے اندر چکھاتا ہے۔ کسی کا حق دبائے ہو تو واپس کر دو، مالی طور پر کسی کا کچھ غصب کیے ہو، زبانی طور پر زیادتی کر رہے ہو تو تمام کی تمام چیزوں کو اسے واپس کرو، ورنہ پھر مظلوم کی بد دعا سے بچ نہیں سکتے۔ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ایک والد کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا سفر کی حالت میں، مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں۔ اس لیے مظلوم کی آہ سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو، یہ آہ ہی ہے، یہ آہ ہی ہے آگ کی شکل میں۔ اس لیے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کئیوں میل دور آگ ہے مگر دوسرا درخت وہاں اکیلا جل رہا ہے، دوسرا درخت وہاں اکیلا جل رہا ہے، نہ کوئی چنگاری ہے نیچے، نہ کوئی ماچس کی تیلی کھرچنے والا ہے، نہ کسی نے پیٹرول چھڑکا ہے، نہ کوئی آگ کا نام و نشان ہے۔ میلوں دور ہے آگ اور دوسرا درخت جل رہا ہے، میلوں دور ہے آگ دوسرا گھر جل رہا ہے۔
اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سپر پاور اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ سے عافیت طلب کرو, اللہ رب العالمین سے جھگڑا مول نہ لو, سود کے لین دین سے باز آ جاؤ, یہ بھی اللہ سے جنگ کرنا ہے. بہت سارے ہمارے بھائی انٹرسٹ میں مبتلا ہیں, صرف اپنے فیشن کو, اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ذرا برابر بھی اس سے ہچکچاتے نہیں ہیں. شادی بیاہ کا معاملہ ہو, گھر بار کا معاملہ ہو, کاروبار بڑھانے کا معاملہ ہو, سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ سے جنگ مول لینا ہے. اللہ سے کوئی جنگ مول نہیں لے سکتا. اتنے بڑا سپر پاور ملک کا امریکی کیلیفورنیا جو فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے, اس کو کہنا پڑا, مجبور ہونا پڑا, گھٹنے ٹیکنا پڑا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے رحم کے محتاج ہیں. وہی اس آگ کو بجھا سکتا, ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے, اس لیے اللہ کی طاقت سے ڈرو, اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ. گزشتہ قومیں جو گناہ کیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جتنی بھی قومیں ہلاک و برباد ہیں, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, سب اپنے گناہوں کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے. اسی کیلیفورنیا شہر کے اندر آگ لگنے سے 2 دن پہلے وہاں کے سیلیبریٹیز کی میٹنگ ہوئی, کوئی فنکشن ہوا, اس کے اندر ایک خاتون نے یہ کہا کہ یہ ایسا شہر ہے جہاں پر ایشور کا, اللہ کا, گاڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی دہریت کا اس نے گویا پیغام دیا ہے. 2 دن کے بعد اللہ نے بتایا کہ اللہ ہے. 2 دن کے بعد اللہ نے بتایا کہ اللہ ہے. دیکھو مجھے جو دی گئی عبرت نگاہ ہو. اس لیے میرے بھائیوں, گزشتہ قوموں پر جو عذاب آئے ہیں, موجودہ دور میں جو عذاب آتا ہے مختلف شکلوں میں, ہمیں اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے, اللہ تعالی ہم سب کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں زمین آسمان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے, ہر طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کار فرما, کارگر بنا, اور اس کی ادائیگی میں ہم سب کو آگے بڑھنے والا بنا. رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما. دنیا کے اندر ہم سب کو جب تک زندہ رکھ, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.